السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جس کی توفیق سے ہم نے تقریباً آدھا قرآن، نصف قرآن پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ سورہ مریم شروع کرنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا مختصر سا تعارف حاصل کر لیتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ سورہ مریم مکی صورت ہے اور اس میں 98 آیات 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام مریم ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، کیونکہ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں اسی سورہ مبارکہ کی چند آیات تلاوت کی تھیں۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو نجاشی اور اس کے امراء جتنے بھی سب وہاں بیٹھے تھے، سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں، یہ سب ایک ہی مشل کی کرنیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا تاریخی پس منظر اس طرح سے ہے کہ کفار قریش جب مسلمانوں کی تہذیب و استہزاء اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے اسلامی تحریک کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ انہیں مارا پیٹا جاتا، معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کیے جاتے، ان کو سخت جسمانی اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تاکہ وہ اسلام چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ خاص طور پر غریب لوگوں اور جو غلام اور موالی تھے جو قریش کے زیر دست تھے، ان کو بری طرح سے ستایا گیا۔ ان میں صہیب رومی تھے، حضرت بلال تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان کو بری طرح سے ستایا اور مارا پیٹا جاتا تھا اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ مکے کی تپتی ہوئی ریتوں پر ان کو لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا۔ جو لوگ پیشہ ور تھے ان سے کام لیا جاتا اور اجرت نہ دی جاتی۔ صحیح ہے ان کی روایت ہے جس میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اسے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ تیری اجرت نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کریں۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار برباد کرنے کی کوشش کی جاتی، اور جو معاشرے میں کچھ عزت کا مقام رکھتے تھے ان کو ہر طرح سے ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے دعا نہیں فرماتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے بھی زیادہ مظالم ہو چکے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی، ان کے سروں پر آرے رکھ کر چلا دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرموت تک بغیر کسی کھٹکے سفر کرے گا، اللہ کے سوا اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ جب مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بنا پر پہلی دفعہ 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی راہ لی، اور اس کے بعد دوسری دفعہ جو قافلہ گیا اس میں 83 مرد اور 11 عورتیں شامل تھیں۔ جس طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اولاد کی، ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو بڑھاپے کے باوجود، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر رہے ہیں جو ان کے تبلیغ کے کام کو آگے لے جائے، جو ان کا وارث ہو۔ وارث سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مال و دولت کا وارث ہو، بلکہ وارث سے مراد کہ ان کا ایسا بیٹا ہو، ایسی اولاد ہو جو ان کے کام کو آگے بڑھائے، اسلام کی تبلیغ کرے، علم کو پھیلائے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ حضرت مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کی معجزانہ طور پر، اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کلمہ کن کہنے سے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میرے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا کیا، اسی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا کیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کے علاوہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قیامت اور آخرت کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ کے خاص مضامین میں شامل ہے۔